من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم صلوات بھیجئے محمد و اگر زحمت محسوس نہ کرے تو ایک جیتی جاگتی صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد و آل محمد کے اوپر معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، دنیا میں بہت سی تاریخ لکھی گئی، لیکن دنیا کی تاریخ میں اور ہماری تاریخ میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کی تاریخ اندھیرے کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ اجالے کی تاریخ ہے۔ دنیا کی تاریخ کو گناہگار بادشاہوں نے لکھا ہے، ہماری تاریخ کو معصومین کے کلام سے مرصع کیا گیا ہے۔ دنیا کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن ہماری تاریخ کو پڑھنے کے بعد اہدنا الصراط مستقیم کے اوپر قائم رہتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی امت مسلمہ سے ہاتھ جوڑ کے یہ نہیں کہا کہ آپ علی کو کیوں نہیں مانتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے کہا کچھ نہ کیجئے، لیکن کم از کم احترام رسالت کرنا سیکھ لیجئے، اس لیے کہ جس دن سے آپ کے دل و دماغ میں احترام رسالت کرنا آ جائے گا، اس دن سے اللہ کی بندگی کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ اور اگر ساری دنیا نے مل کے احترام رسالت کیا ہوتا تو کبھی رشدی کتاب نہ لکھتا، اور جب رشدی نے کتاب لکھی توہین محمد ہوئی تو کیا صرف ہمارے محمد تھے؟ ہم صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم صرف محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں 90 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہر مسلمان کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ تو جب توہین محمد ہو رہی تھی تو تمام مسلمانوں کو بولنا چاہیے تھا۔ چلیے کوئی نہیں بول رہا تھا تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے جن کے یہاں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، اس لیے کہ محرم سے پہلے سارے فتوے وہیں سے صادر ہوتے ہیں، یا جملوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ محرم سے پہلے ساری گندی نالی کے کیڑے برآمد ہو جاتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ تو جب یہ سب ہو رہا تھا تو کم سے کم ان کو بولنا چاہیے تھا۔ اچھا تو بولے تو کس منہ سے بولے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم نے توہین محمد کی ہے تو پلٹ کے رشدی کہے گا تم کس منہ سے کہتے ہو ہم نے توہین محمد کی ہے؟ تمہارے ہاں تو بڑے بڑے مجرم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ مطلب ہے کسی صلوات بھیجئے جو سو رہے وہ جگ جائیں باواد۔
کوئی نہیں بولا، بولا وہی جو علی کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، بولا وہی جو نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بولا وہی جو علی کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ خمینی صاحب نے کہا لاؤ قلم، لاؤ کاغذ۔ کتنی اچھی قوم تھی، جیسے مانگا فوراً دے دیا، یہ نہیں پوچھا سرکار کیا لکھیے گا، لکھنا جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، جیسے قلم مانگا فوراً دے دیا۔ انہوں نے لکھا جو جو بھی توہین رسالت کرے، توجہ فرمائیے گا، جو جو بھی توہین رسالت کرے وہ واجب القتل ہے، چاہے اب کرے چاہے جب کرے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو جو بھی توہین رسالت کرے وہ واجب القتل ہے۔ جیسے یہ فتویٰ صادر ہوا فوراً انڈر گراؤنڈ ہو گیا۔ کیا خمینی صاحب نے میزائل مار دی تھی؟ خمینی صاحب نے توپ داغ دیا تھا؟ اتنا خطرہ کیوں لاحق ہو گیا؟ اب جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگ جمع ہوئے، ماتل مفتی ماتل فتویٰ، رہبر نے اعلان کیا فتویٰ واپس نہیں لیا جائے گا، انعام اور بڑھا دیا جائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، اس لیے کہ خود نبی ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا والو تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا ہے، اس لیے کہ ہم تو خود نور تھے، نور والوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ تو تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا۔ جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا مکہ مکہ تھا، جب ہم نے قدم رکھ دیا تو معظمہ ہو گیا۔ جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا مدینہ مدینہ تھا، جب ہم نے قدم رکھ دیا تو منورہ ہو گیا۔ جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا کربلا کربلا تھا، جب قدم رکھ دیا تو معلیٰ ہو گیا۔ جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا نجف نجف تھا، جب ہم نے قدم رکھ دیا تو اشرف ہو گیا۔ یہ تو ہمارے قدم کی برکت ہے۔ اب تم نے ہمیں چلتے دیکھا، تم نے ہمیں پھرتے دیکھا، تم نے ہمیں گفتگو کرتے دیکھا، یہ تو ہماری شرافت تھی کہ ہم نے تمہیں ذرا سا اپنے قریب بلایا۔ اب جب تم ہمارے قریب آ گئے تو تمہاری اتنی حد بڑھ گئی، تم نے کہنا شروع کر دیا یہ تو میرے عزیز لگتے ہیں، یہ تو میرے دوست لگتے ہیں، یہ تو میرے رشتہ دار لگتے ہیں، یہ تو میرے عزیز لگتے ہیں۔ اتنی ہمت بڑھ گئی، اتنی جسارت بڑھ گئی، کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو تمہارے بھائی بھی لگتے ہیں، نہ ہم تمہارے بھائی نہ ہم تمہارے رشتہ دار، اس لیے کہ تمہاری خلقت اور ہے ہماری خلقت اور ہے۔ تم نجس پانی سے پیدا ہوئے ہو، ہم نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم نجس پانی سے پیدا ہوئے ہو، ہم نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تمہاری خلقت اور ہے ہماری خلقت اور ہے۔ تم پیدا ہوئے تو نجس پیدا ہوئے، جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجس، مر گئے تو نجس، جس نے تمہیں چھویا وہ نجس۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تمہاری حقیقت کیا ہے اے حضرت بشر، اے حضرت انسان سمجھو تمہاری خلقت کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ اے حضرت بشر، اے حضرت انسان، ہم نے تمہیں ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ کم کم اتنا تو دیکھو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ تم پیدا ہوئے تو نجس پیدا ہوئے، جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجس، مر گئے تو نجس، جس نے تمہیں چھویا وہ نجس ہے۔ نجاست کا پلندہ اور آنکھیں ملا رہے اس سے جو نور سے پیدا ہوا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آنکھیں ملا رہے اس سے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تمہاری خلقت اور ہے ہماری خلقت اور ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہر آدمی کے حلق سے نہیں اترتے ہیں۔ اس میں پاکیزگی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، پاکیزگی نفس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب دل طاہر ہوتا ہے تو زبان بولتی ہے، دل بولتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ تمہاری خلقت اور ہے ہماری خلقت اور ہے۔ قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت مبارکہ، یہ تمہیدی باتیں میں آپ کی خدمت بیٹھ کر رہا تھا، تقریباً جتنے حضرات بھی تشریف فرما ہیں سب کو یاد ہوگی، لیکن ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر دے رہا ہوں کہ یہ میرے اوپر واجب ہے۔ ہمارے استاد ارشاد فرمایا کرتے ہیں جب مجید پڑھو تو یہ بات ضرور کہو، قرآن مجید کا سننا ثواب، قرآن مجید کا پڑھنا ثواب،
قرآن مجید کا دیکھنا ثواب۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے اندر روزانہ کم از کم ایک سورہ کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کبھی روزی سے مایوس نہیں ہوتا، اور اگر تمہاری روزی میں کبھی واقع ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کون سی اشیاء ہم نے جمع کی ہے، پہلے ان اشیاء کو دور کرو، خود بخود تمہاری روزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کائنات کے اندر جتنی بھی میری مخلوقات ہے کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو میری عبادت نہ کرتی ہو۔ ہم دور سے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری عبادت کرتی ہیں۔ ہم آپ جھیل کے سامنے کھڑے ہو کر جہاں تک ہماری نظریں جاتی ہیں دیکھتے رہتے ہیں، آپس میں سنگریزے ٹکراتے رہتے ہیں، ہم آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے یہ ہماری عبادت کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے بھی بتایا ہے جب صبح نمودار ہوتی ہے چڑیا چہکتی ہے، چہکنا اس بات کی علامت ہے کہ صبح نمودار ہو گئی ہے۔ اللہ نے چڑیا کو بھی شعور دیا ہے، پہلے اللہ کی عبادت کرتی ہے، پھر اپنے آشیانے کو چھوڑتی ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان، دوسرے مکان سے تیسرے مکان، ایک چھت سے دوسری چھت کے اوپر، ایک آنگن سے دوسری آنگن کے اندر، تب اسے کچھ دانے مل جاتے ہیں، اسے وہ کھا لیتی ہے۔ اللہ نے شعور دیا ہے کم سے کم اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کرو، پہلے میری عبادت کرو، رزق بعد میں تلاش کرو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد پہلے ہماری عبادت کرو، رزق تلاش کرو۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر تمہیں رزق نہ ملے، یہ ناممکن ہے تمہیں رزق نہ ملے، لیکن الحمدللہ بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ ہم تمام علوم کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، فری میں مولوی صاحب قرآن پڑھاتے ہیں لیکن ہم نہیں پڑھواتے۔ میں کسی علم کا مخالف نہیں ہوں، اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے، لیکن کم از کم وہ تعلیم بھی دیجیے کہ جانے کے بعد کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھ لے، جانے کے بعد کم از کم قرآن کی تلاوت تو کر لے۔ آپ نے بیٹے کو سکھایا نہیں، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، ابا چلے گئے دنیا سے، اس نے دیکھا کہ لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ فاتحہ کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، تو وہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ ابا جان اگر سکھایا ہوتا تو آج ہم قرآن پڑھتے، لیکن ہم نے سکھایا ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں کسی علم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایسا علم اپنے بچوں کو ضرور دیجیے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی، یہ بات تھی، ایک پیغام تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ قرآن مجید کی مشہور آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جسے کہا جاتا ہے آیہ مباہلہ، باب مفاہلہ، آپس میں گفتگو کرنا، آپس میں بحث کرنا۔ توجہ کیجئے گا تو شاید مجلس کا مطلب کہ جب انسان اٹھے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائے، اگر علم میں اضافہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنے کچھ فقرے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بآواز بلند عنایت فرمائے محمد بہت زیادہ میں گفتگو کرنے کا عادی نہیں، 45-50 منٹ کے اندر بات تمام ہو جائے گی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ میرے عزیزوں کہ جس وقت آیہ مباہلہ نازل ہوئی، ذرا سا اپنے ذہن کو بیدار رکھیے گا، جس وقت آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ جو مد مقابل تھے نصارہ اور نجران، وہ بار بار نبی سے کہہ رہے تھے، تو اللہ نے نبی سے ارشاد فرمایا، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اگر تم سے مباہلے کی بات کرتے تو بے شک تشریف لے جائیے۔ نفس کی جگہ حضرت علی کو لے لیجئے، لفظ نساء کی جگہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے لیجئے، اور اس کے بعد بیٹوں کا تذکرہ آیا تو حسنین کو لے لیجئے، خود چلے جائیے۔ بہت آپ نے سنا ہوگا، بزرگ حضرات سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، لیکن شاید ان جملوں کے اندر نئی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
عزیزان گرامی، تاریخ کامل کی فقرے کہ نبی نے اپنے مختصر سے قافلے کو تشکیل دیا. نبی چلے ہیں، ایک طرف امام حسن علیہ السلام، ایک طرف سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کے پیچھے جناب سید سلام اللہ علیہ، ان کے پیچھے جناب امیر علیہ السلام. یہ قافلہ رواں دواں ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے، توجہ کیجئے گا، جس وقت یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی اس وقت نبی کے ہاں، بہت محتاط جملے میں عرض کرنے کا عادی ہوں اور بہت ایسے جملے نہیں کہ شاید کسی کی دل آزاری ہو جائے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ جس وقت یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی، تاریخ کامل کی یہ فقرے ہیں کہ اس وقت محمد عربی کے ہاں 9 حجرے تھے. شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچی، پھر دوہرا رہا ہوں. جس وقت یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی اس وقت نبی کے ہاں 9 حجرے تھے، لیکن بہر انتخاب نگاہ محمد کہ محمد نے ان 9 حجروں میں سے کسی ایک بی بی کا انتخاب نہیں کیا. کیا سن رہے میں کیا کر رہا ہوں؟ بہر انتخاب نگاہ محمد کہ محمد نے ان 9 حجروں میں سے کسی ایک بی بی کا انتخاب نہیں کیا، اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. کیا جو 9 حجرے میں تھے کسی کی خواہش پیدا نہیں ہوئی ہوگی؟ کسی کے دل میں تمنا پیدا نہیں ہوئی ہوگی؟ کوئی یہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ ہم جائیں؟ اما کوئی نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن ان کے دل میں تمنا ضرور رہی ہوگی. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، شاید ہمیں بلا لیا جائے، شاید ہمیں بلا لیا جائے، شاید ہمیں بلا لیا جائے. امامیہ اس دور کے اندر اگر کسی کے ذرا سے سباست سے تعلقات ہو جاتے ہیں تو وہ بھی محلے میں اکڑ کے چلتا ہے کہ میرے سباست سے تعلقات ہیں، اور اگر منتری سے ہو جائے تو کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، پریس کانفرنس ہو اور اگر وہ سباست بیٹھا ہوا ہو تو وہ صاحب جن کے تھوڑے سے تعلقات ہیں ڈھکیل کے کھڑے ہو جائیں گے کہ شاید اخبار میں میری تصویر آ جائے، چاہے کٹی ہی آ جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کسی صورت سے صورت آ جائے تو کیا ان کے دل میں تمنا نہیں تھی کہ ہم بھی آیت کے مصداق ہو جائیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیا ان کے دل میں تمنا نہیں تھی کہ ہم بھی اس آیت کے مصداق ہو جائیں؟ لیکن جائے تو کس منہ سے جائیں؟ اس لیے کہ آگے آیت سد راہ تھی. آیت کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے تھے، جو جھوٹے ہوں گے ان کے اوپر لعنت کی جائے گی، جو جھوٹے ہوں گے ان کے اوپر لعنت کی جائے گی. عزیزان گرامی، نبی نے انتخاب کیا، ایک طرف امام حسن علیہ السلام، ایک طرف سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کے پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ان کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. یا نبی اللہ، یہ آپ آگے کیوں ہو گئے؟ علی کو پیچھے کیوں رکھا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے. یا جملوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ درمیان سے سیدہ کو ہٹا لیا جائے، نہ امامت مکمل ہوگی نہ رسالت مکمل. صلوات بھیجے محمد و محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد و محمد. اور جب وہاں کے اوپر پہنچے تو جو ان کا سب سے بڑا ملا تھا پادری، وہ یہ کہتا ہے ہم ان سے مبالغہ نہیں کریں. کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ ہم ایسی ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. تھے کون؟ نصارہ اور نجران. آج کل کے لوگوں کی طرح بے غیرت نہیں تھے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کم سے کم اہل بیت کی عظمت کو سمجھ رہے تھے. کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ ہاتھ کو بلند کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. عزیزان گرامی، یہ سب تفسیریں علامہ جلال الدین سیوطی وہ تحریر فرماتے ہیں. صلوات باواد بلند بھیجے محمد. اس سے بہتر صلوات باواد بلند عنایت فرمائے محمد. تھوڑا سا اپنے ذہن کو بلند رکھیے گا.
عزیزان گرامی، وہ علامہ جلال الدین سیوطی کتاب در منصور کے اندر تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اور ہماری جو تفسیریں ہیں تقریباً سب نے یہ لکھا، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ۔ روک کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، شاعری، خطابت، نواخوانی، مرثیہ گوئی یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ خطابت، شاعری، نواخوانی، اشعار پڑھنا یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ عطا آل محمد ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ہی علم اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جب اس کے اندر مکاریاں آ جاتی ہیں تو جہاں سے آتی وہیں چلی بھی جاتی ہے۔ جب اس کے اندر مکاری آتی ہے تو جہاں سے آتا ہے وہیں چلا جاتا ہے۔ آپ جو مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، یہ میرا پسینہ نہیں، یہ میرا خون بہہ رہا ہے، اور جو چپ رہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور جو کھانا کھا کے سو رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ دائیں بائیں وہ جگ جائیں، اگر سونا ہی تو کہیں اور جا کے سوئے، اس لیے کہ ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے اگل بگل کے لوگ سوتے ہیں تو اسے بھی نیند آتی ہے۔ یہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ اور فرش ادا کی اہمیت کو سمجھیے، فرش ادا کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر ہماری برادری کے سمجھ میں صرف اتنی بات آ جائے کہ سب سے پہلے فرش پہ کون آتا ہے، اگر اتنا صرف انسان جان جائے کہ فرش کے اوپر سب سے پہلے کون آتا ہے تو خود بخود احترام کرنے لگے گا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے اہل بیت آتے ہیں تو کم از کم اپنے جاگنے کا ثبوت دیا کیجیے، اتنا نہ کھا لیجیے کہ نیند دھیرے آ رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ شاعر کلام پڑھ رہا ہے، چار لوگ بیٹھے سبحان اللہ، باقی منہ لٹکائے ہوئے، وہ والا میدان تھوڑی نہ ہے کہ کانہم رؤوسہم علی الطیر ہے، وہ میدان تھوڑی نہیں کہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں اور پرندہ بھی اگر ہلائے تو سر ہل جائے گا نا۔ جب فضائل ہوا کرے توجہ سنیے اپنے علم اضافے کے لیے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے بھیڑ جمع کرنے کی، یہ بھی سن لیجئے، اور نہ الحمدللہ کسی سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مجلس پڑھوا لیجئے، بہت میرے پاس پروگرام رہتے ہیں، لیکن 10 ہوں میرے ساتھ چلے، منہ لٹکا کے فرش پہ نہ بیٹھا کیجئے، اس لیے بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ توجہ کیجئے گا، شاید میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنی تفسیریں ہیں سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، تفسیر صافی، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، تفسیر در منصور، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، علامہ حسین بخجاڑا، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ۔ ایک تفسیر ہے جس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن، پہلے اپنے ملک کے اندر نہیں ملتی تھی، اب لکھنؤ کے اندر نظامی کے ہاں بک رہی ہے۔ رائٹر کا نام کرم شاہ، رہنے والا بھیرا کا۔ بھیرا کہاں ہے؟ پاکستان میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام ہے شہر گجرات۔ گجرات شہر کے ماتحت ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے بھیرا۔ بھیرے کے رہنے والا کرم شاہ کسی زمانے میں وہ پاکستان میں جج بھی تھا، اس نے تفسیر لکھی ہے جس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن۔ توجہ کیجئے گا، اس کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ نہیں۔ سب نے کیا لکھا؟ علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، لیکن اس تفسیر کے اندر کرم شاہ یہ تحریر فرماتے ہیں علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ نہیں بلکہ بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، علی کو جو لے کے گئے تھے بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے۔ علی رسول اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ حدیث کوٹ کی، جگیے گا میرے دوستو، حدیث کوٹ کی ہر آدمی کے 3 والدین ہوتے ہیں، ایک اس کے اپنے اماں ابا، دوسرے وہ باپ جو اپنا فن سکھا دے، ایک حرف پڑھا دے جسے ہم آپ اردو میں استاد کہتے ہیں، تیسرا وہ باپ ہوتا ہے جس کی بیٹی بیاہ کے آدمی اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ معاف کیجئے گا، زمانہ بڑا پراشوب ہے،
جب اپنے باپ کو تو پوچھتے نہیں تو بیوی کے باپ کو کیا پوچھیں گے؟ تو صلوات بھیجے محمد وال ہمیں، بڑا زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر ہلکا سا جھٹکا لگا تو فوراً چھٹی لے کے دلی سے آ گیا، باپ رگڑ رہا ہو تو بھی چھٹی نہ ملے، ایک اور صلوات بھیجے محمد وال۔ لیکن کرم شاہ یہ کہتے ہیں ہر آدمی کے 3 والدین، ایک اس کے اپنے اماں ابا، دوسرا وہ باپ جو ایک حرف پڑھا دے، اپنا فن سکھا دے۔ اب کیا کیجئے گا، شعر کسی اور کے ہوتے ہیں، مقطع کسی اور کا ہوتا ہے، نقطہ ہمارا لگا کوئی اور رہا ہے، اب یہ چلتا رہتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، اب وہ خود اپنے آپ کو استاد کہنے لگا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنا فن سکھا دے، ایک حرف پڑھا دے، وہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ تیسرا باپ کون ہوتا ہے؟ جس کی بیٹی آدمی بیاہ کے اپنے گھر میں لے آتا ہے، جسے ہم آپ ادب سے خسرے محترم کہتے ہیں، وہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، بیٹیاں رحمت، بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ کیوں بنایا؟ جب دوسروں کے مذاہب کیبل اور سی ڈی کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں منتقل ہوں گے تو لامحالہ ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ حدیث کیا ہے؟ بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ کیوں؟ جب ہماری فرمائشات، ہمارا مانگنا دوسروں کے مذہب کی طرح مانگنا، جہیز کا مطالبہ کرنا، بیٹی رحمت تھی زحمت میں بدل گئی۔ اس کے اوپر میں ایک بات کہتا ہوں، سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں، اس سے بڑا کوئی بے غیرت نہیں جو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ اما میاں مہر کی بات آتی ہے تو دولہے میاں کہتے ہیں ابا سے پوچھئے مہر ادا کرتے ہوئے موت طاری ہوتی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب مہر دینا ہوتا ہے تو موت طاری ہوتی ہے؟ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور مطالبہ اتنا، پہلے سے ٹرک لا کے کھڑا کیا ہے، جہیز چاہیے، جہیز چاہیے۔ یہ ہماری علامت نہیں ہے، یہ بھک منگوں کی علامت ہے، شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اگر مانگنا ہی ہے تو اہل بیت کے در سے مانگو، وہ تمہیں بہت دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو چپ رہے گا جس نے لیا ہوگا یا دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور حدیث یاد رکھیے گا، بیٹیاں رحمت، بہت جلدی آپ کی خدمت بات کر رہا ہوں، بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مطالبات کرنا شروع کیے، دوسروں کے مذاہب ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ کیوں؟ کیا تمہیں حدیث پیغمبر کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ کیا نبی کی حدیث کے اوپر تمہیں اعتماد نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے گا، جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی کوئی رونے والا نہیں ہوتا ہے۔ جی، بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہے، کوئی رونے والا نہیں ہوتا۔ کیوں کہا یہ رحمت؟ اسی کو مجھے آپ کی خدمت میں وعدے کرنا ہے، بس بات تمام۔ ہم نے زحمت بنایا۔ کیوں زحمت بنایا؟ جہالت کی سبب سے، لا علمی کی سبب سے۔ لیکن کبھی کسی کے رشتہ طے کر ہو جائے کسی بھی لڑکی کا، اور خدا نہ خواستہ گھر میں بڈھا موجود ہو، بڈھے لوگ برا نہ مانیے گا، میں مثال دے رہا ہوں، اور جب وہ یہ کہے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سمجھئے سب سے بڑا مکار وہ ہے۔
یہ سب تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جب بڈھا منہ بنا بنا کے کہے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سمجھئے سب سے بڑا مکار وہی ہے. اندر اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں، وہ تو جب وقت قریب آئے گا تب مطالبہ کرے گا، ابھی نہیں. ابھی تو دیکھ رہا ہے کتنا ملے گا. عزیزان گرامی، بیٹیاں رحمت، پھر دوہرا رہا ہوں، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا. ہمارے اور آپ کے گھروں میں بیٹیاں جب ایک منزل کے اوپر آئی، رشتہ طے ہوتا ہے، رخصت ہو کے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے. جب لوگ نبی کو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے، نبی کی نسل چلنے والی نہیں ہے، اللہ نے نبی کے گھر میں ایک نور کا ٹکڑا اتارا جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا. اب جب یہ آہستہ آہستہ ایک منزل میں آئی، بڑے بڑے گھر سے رشتے آنے لگے. مبہم جملے سنیے گا. انہوں نے بھی رشتہ بھیجا جنہوں نے پھوٹے آئینے میں صورت نہیں دیکھی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ انہوں نے بھی رشتہ بھیجا جنہوں نے پھوٹے آئینے میں اپنی صورت بھی نہیں دیکھی تھی. میرا رشتہ ہو جائے، میرا رشتہ ہو جائے. کون نہیں چاہ رہا تھا کہ میں محمد کا داماد بن جاؤں؟ لیکن نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اس بیٹی کا پاور ہی نہیں ہے. یا نبی اللہ، دین آپ نے ہمیں بتایا، شریعت آپ نے ہمیں بتائی، احکامات آپ نے ہمیں بتائے، نماز پڑھنے کا سلیقہ آپ نے بتایا، حج کرنے کا طریقہ آپ نے بتایا. ہم کو ہماری بیٹی کا پاور، آپ کو اپنی بیٹی کا پاور نہیں. تو کہا قمر عباس چپ رہو، میری بیٹی مسلمانوں بیٹیاں جیسی نہیں ہے. اگر میری بیٹی مسلمانوں جیسی ہوتی، اتنے رشتے آئے تھے، کسی مسلمان سے بیاہ دیتا. میری بیٹی ہے معصومہ. معصومہ میں نہیں بناتا ہوں، معصومہ وہ بناتا ہے. انتظام کرے گا تو وہ کرے گا. رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے. ایک مرتبہ نبی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ پروردگار، ان لوگوں نے میرا گھر کھود رکھا ہے، اب تو ہی کچھ نہ کچھ بندوبست کر. آواز قدرت آئے کہ محمد کیا تم کو ہمارے اوپر یقین نہیں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں. اگر شک ہو تو 5ویں جلد میں دیکھیے. حدیث قدسی کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بندے کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی خاموشی سے سن لیا. سبحان اللہ، کتنے تعریف کے لائق ہیں آپ، کیا کہنے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بندے کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے. اور اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، میرا احسان بندے کے اوپر ہوتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان ادا کیا جائے. ہماری بیٹی منزل میں آئی، ہم نے رشتہ کر دیا. اب جب نبی کی بیٹی اس منزل میں آئی، نبی کہہ رہے پروردگار میں کیا کروں؟ ان لوگوں نے میرا گھر کھود رکھا ہے. آواز قدرت آئی کہ نبی تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تمہارا احسان ہمارے اوپر ہو گیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ ہے کہ احسان ادا کیا جائے. اے محمد، آج تک دنیا نے سمجھا ہی نہیں لامکان ہوتے ہوئے میں نے مکان کیوں بنوایا. آج تک دنیا نے سمجھا ہی نہیں کہ لامکان ہوتے ہوئے میں نے مکان کیوں بنوایا. اے محمد، کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ جیسے یہ فکریں سنیں جی، جو سمجھ گئے میری طرف سے سبحان اللہ. میں کیا کروں؟ اے محمد، کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ جیسے آواز کو سنا، پروردگارہ تو ہی نے تو کہا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہا یہ میں نے تھوڑی نہ کہا ہے کہ میرے یہاں رشتہ کرو گے، میں نے کہا ہے میرے گھر میں رشتہ کرو گے. کیوں؟ تاکہ تمہارا احسان اتر جائے. امت مسلمہ اب بھی ابو طالب سمجھ میں نہیں آئے؟
ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بآواز بلند عنایت فرمائے محمد و آل. بہرحال اس سے بڑا رشتہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا پیغام لے کے جائے تو کون جائے؟ اب دور بدل گیا میاں. پہلے قوم ہوتی تھی، یہ بزرگ حضرات گواہی دیں گے، جاؤ اطلاع دے آؤ سب کے یہاں. اب وہ بھی سعودیہ جا کے بہت پیسے کما لیے، کچھ نہیں سنتے جی. اب خود اپنا پیغام خود جا کے کہیے، دوسروں کے یہاں اطلاع دیجئے کہ ہمارے یہاں رشتہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو آئیے گا. اب ختم سسٹم جی، جسے پرچہ کہا جاتا تھا اب وہ ہم سے ہی بڑے ہو گئے. ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل. اچھا اب بات ہے بڑے گھر کی، تو پیغام لے کے جائے تو کون جائے؟ سورج نے کہا میں جاؤں؟ یہ آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا. اسے کہتے ہیں عطائے آل محمد. مجھ سے نہ پوچھئے گا صاحب یہ کہاں سے پڑھ دیا، اس لیے کہ یہ عطائے آل محمد ہے جو فکر عرض کر رہا ہوں. سورج نے کہا میں جاؤں؟ کہا چپ رہو، خوشی کے مقام پہ جلایا نہیں جاتا ہے. چاند نے کہا میں جاؤں؟ کہا کیا کرو گے اس گلی میں جا کے جہاں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہو. زہرا نے کہا میں جاؤں؟ کہا جاؤ لیکن ایسے نہیں، پورا مدینہ سجایا جائے گا. اچھا ہوا اس زمانے میں بدعتی ملا نہیں پیدا ہوا، ورنہ فتویٰ دے دیتا کہ سجانا بدعت ہے. پورا مدینہ سجایا جائے گا، سجایا گیا. اچھا زہرا بھی بڑا ہوشیار تھا، ڈائریکٹ نہیں آیا. سب بیٹھے ہوئے اپنا اپنا دل تھام کے ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس آ جائے. نکلا، ڈائریکٹ نہیں آیا، پورے مدینے کا چکر لگایا. یا جملوں کو بدل کے یوں کہہ دوں، مدینے والوں کو چکر میں ڈال دیا. اترا وہیں جہاں اسے اترنا تھا. اب ایک جملہ سن لیجئے، پسند آئے تو جگ جائیے، نہ سمجھ میں آئے تو آپ سمجھیے اللہ سمجھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ، پوری رات جاگے، پوری رات جاگے. یا جملہ بدل کے یوں کہہ دوں، پوری رات شب بیداری کی. کیوں کی؟ ایک ستارے کے چکر میں. اب جب ستارہ نہیں ملا، شب بیداری مت کرو بدعت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بآواز بلند بھیجے محمد و آل محمد. حدیث کیا ہے؟ بیٹیاں رحمت. میں نے آپ کو روکا تھا، ہر آدمی کے 3 والدین. ایک اس کے اپنے اماں ابا، دوسرا وہ باپ جو ایک فن سکھا دے، ایک گھر پڑھا دے، تیسرا وہ باپ جس کی بیٹی بیاہ کے آدمی گھر میں لے آتا ہے. تو کرم شاہ یہ کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم نے اس لیے ان کو مانا، میں نے اس لیے کہا کہ علی جو تھے وہ بیٹے کی حیثیت سے گئے تھے. چونکہ علی جو تھے، توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، وہ محمد کے داماد تھے. اب ایک جملہ بریکٹ میں ہے، اس کو سن لیجئے. کرم شاہ لکھتے ہیں چونکہ علی جو تھے وہ محمد کے داماد تھے. بریکٹ میں کیا لکھا؟ ہر شریف داماد، ہر شریف داماد، ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. 1% لوگ سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. ہم نے کہا کرم شاہ تم نے لکھ کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. اس کا مطلب کہ اور تھے لیکن شریف نہیں تھے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بس چلتے چلتے اتنی بات سن لیجئے. ہماری برادری میں شیعوں کی بات ہو رہی ہے. آج کل تھوڑا سا کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو اپنے پرانا والا دور بھول جاتا ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے. لیکن مولا علی کیا کہتی ہے؟ ہمیشہ اپنی بات کو یاد رکھا کرو. اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو.
نیچے دیکھو گے تو بلند ہوتے چلے جاؤ گے، آسمان کی طرف نہ دیکھو، اپنا پچھلا ماضی بھی یاد رکھا کرو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ذرا سے کسی کے پاس دولت آتی ہے تو اس کے گھر کے پردے اتر جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ برقع تقریباً خدا حافظ ہو جاتا ہے، یہ وی آئی پی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم بہت امیر آدمی، ہم بڑے آدمی ہیں، اب وہ پردہ خدا حافظ، وہ ایک فیشن چلا ہے چادر۔ اب بھائی چادر کون سا پردہ ہے بھائی؟ کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ کہاں سے شوشہ نکلا ہوا ہے؟ یہ بے دینیت جو بھی پھیلاتے ہیں، سب سے پہلے ذمہ دار مرد ہے گھر کا۔ اگر اس کی بی بی پہ پردہ گھومتی ہے، اس کا ذمہ دار خود شوہر ہے جو اپنی بیوی کو بے پردہ ٹہلاتا ہے۔ اور وہ لوگ، میری بات حقیقت ہے لیکن کڑوی ہے، سوائے اہل بیت اور اللہ کے میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں حق بات کہنے کے لیے، بے پردگی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ وہ خواتین اگر کہیں سن رہے ہیں میری آواز کو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا، ان کے مصائب پہ پھر آپ روتی کیوں ہیں کہ شہزادی بے پردہ تھی، شہزادی بے پردہ تھی؟ خود تو بے پردہ گھومے، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں؟ کتنے ہم شہزادی کے قول کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا فیشن ہے، کا یہ ہے نیا، ابا اماں جب امیر ہو جاتا ہے باپ، تو بیٹیوں کے کپڑے دن بدن چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، بہت چھوٹے کپڑے، بڑے فخر سے لوگ اپنی بیٹیوں کو پینٹ شرٹ پہنا کے گھماتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا مذہب ہے، اہل بیت کا مذہب نہیں ہے میاں، اہل بیت نے نہیں بتایا ہے، یہ اہل بیت کا مذہب نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول کے ساتھ نابینا صحابی آ رہا ہے تو رسول ارشاد فرماتے ہیں جناب سیدہ سے، میرے لال یہ تو نابینا ہے۔ بی بی نے کیا جواب دیا؟ بابا وہ نابینا ہے، میری تو آنکھیں ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ نابینا ہے، میرے پاس تو آنکھیں ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم وی آئی پی شیعہ ہو گئے، سبحان اللہ۔ برقع خدا حافظ، دوسروں کا لباس پہن لیا، چھوٹے چھوٹے کپڑے بچوں کو پہنائے، شرم نہیں آتی ہے۔ مولانا کو بھی بلا کے بلاتے ہیں، جناب یہ ہماری بیٹی ایم بی اے کر رہی ہے۔ ارے تم تو گنہگار ہو، ساتھ میں اس کو کیوں کر رہے ہو بھائی؟ علم حاصل کرنے کے لیے اہل بیت نے نہیں منع کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، بے غیرت بننے کے لیے منع کیا ہے۔ علم حاصل کرو، پردے کے ماتحت کرو۔ اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ آپ علم نہ حاصل کریں، بے شک علم حاصل کریں، لیکن اپنے غیرت کے دائرے کے اندر رہیں۔ بس چلتے چلتے اتنا سن لیجئے، پردہ اور بے پردے کی مثال کیا ہے؟ لالی پاپ تو جانتے ہیں نا، بوڑھے نہ جانتے ہو، ینگ پارٹی تو جانتی ہے، کچھ بولیے، سمجھتے ہیں؟ لالی پاپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے۔ ٹافی ہوتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے لالی پاپ۔ اس کے اوپر ایک ریپر لگا رہتا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اب دیکھیے گا، تجربہ کیجئے گا۔ اس کے اوپر ایک ریپر لگا رہتا ہے، تو جب تک وہ ریپر کے اندر رہتی ہے تو وہ ٹافی بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب تک وہ ریپر کے اندر رہتی ہے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، اور جب ریپر ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر مکھیاں بھنکتی ہیں۔ نہیں سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب ریپر ہٹا دیجئے تو اس کے اوپر میاں مکھیاں بھنکتی ہیں۔ یہی مثال پردہ اور بے پردہ کا ہے۔ اگر لڑکی پردے میں گھوم رہی ہے کبھی کوئی نظر نہیں اٹھائے گا، بے پردہ گھوم رہی ہے جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھے گا۔ ہم نے معاشرے کو خراب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے۔ اہل بیت کو آنا نہیں پسند ہے، یہ آنا نہ اللہ کو پسند ہے نہ اہل بیت کو پسند ہے۔ اپنے مذہب کو برقرار رکھیے، اہل بیت کی سیرت کے اوپر عمل کیجئے۔ میرے عزیزو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی مختصر سی زندگی، 18 سال کل عمر مبارک۔ 18 سال کی عمر میں انسان جوانی کی منزل کو طے کرتا ہے۔ اس عمر میں رسول کی اکلوتی بیٹی
عصا کے سہارے چل رہی تھی. اللہ اکبر. بال بالکل سفید ہو چکے تھے, کمر خمیدہ ہو گئی تھی, اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں. مسلمانوں کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا. یا علی ان سے کہیے دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. میرے عزیزو, ابھی رسول کا کفن میلہ نہیں ہوا ہے. نام نہاد مسلمان, لا الہ الا اللہ کہنے والے, محمد رسول اللہ کہنے والے, جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر آگ اور لکڑی لے کر کھڑے ہوئے. جناب سیدہ نے کہا اس گھر میں آگ لگاؤ گے؟ ملعون یہ کہتا ہے ہاں ہم اس گھر کے اندر آگ لگائیں گے. ارشاد فرمایا اس کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے حسن و حسین ہیں, کہ ہم گھر کے اندر آگ لگائیں گے. اگر آپ کو شک ہو کتاب اٹھا کے دیکھیے. آیت اللہ شہرستانی الملل و نحل کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ملعون نے دروازے کے اندر آگ لگائی. جب آگ لگائی, جو بڑے دروازے ہوتے ہیں پرانے گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, دروازوں کے سپورٹ کے لیے کلابیں لگی رہتی ہیں, لوہے لگی رہتی ہیں. اور جب یہ دروازہ جلا تو ملعون نے اپنے پیر سے مارا. جب پیر سے مارا تو جناب سیدہ در اور دروازے کے اندر پسی ہیں. آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں میری جدہ در اور دیوار کے اندر ایسی پسی جیسے دو پاٹ کے اندر رکھ کے گندم کو پیس دیا جاتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے فضا جلدی آؤ میرا محسن شہید ہو گیا. عزیزان گرامی, اس کے بعد جناب سیدہ نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لوگ گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے کبھی تنہائی میں سوچئے گا, جو خود پہلوان ہو اور بہادر ہو اس کے گھر کے اوپر حملہ ہو اور چپ رہے. یہ علی کا جگر تھا جو علی نے برداشت کیا ہے. اور جب لوگ گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے تو بی بی نے دایاں ہاتھ دیوار کے اوپر رکھا, بائیں ہاتھ سے پہلو کو سنبھالا. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ابو الحسن کو چھوڑ دو, لیکن یہ ملائن نہیں مانے. لے کے گئے مسجد کے اندر. جب مسجد کے اندر گئے جناب امیر نے خطبہ دینا شروع کیا. مولا جب خطبہ دے رہے تھے تو لوگ تبدیل ہو رہے تھے. ملعون نے تلوار کو نکالا کہ ہم حملہ کر دیں گے. حسنین دوڑتے ہوئے آئے, اماں غضب ہو گیا, بابا کے سر کے اوپر تلوار چلنے والی ہے. اب جناب سیدہ باہر آئی. آنے کے بعد ارشاد فرمایا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ ابھی ہم اپنے سر کے پال پریشان کر دیں گے. ابھی جملے مکمل نہ ہوئے تھے اتنے میں مسجد نبی کی دیواریں بلند ہونے لگی. اللہ اللہ, ایام فاطمیہ منایا جا رہا ہے. اللہ زندہ و سلامت رکھے. خاص کر مولانا منتظر صاحب کو کہ انہیں اس بستی کے اندر اہتمام کیا ہے. میرے عزیزو, پیسہ کما لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. پیسہ وہ ہے جو اہل بیت کی محبت میں خرچ ہو جائے. بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے لیکن اہل بیت کے نام پہ نہیں نکلتا ہے. اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے. عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزو, جناب سیدہ بہت کم دن زندہ رہی ہے. اللہ اکبر. وہ زمانہ بھی آیا, آواز دی ہے اسما آج میں حجرے کے اندر جا رہی ہوں, جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے. جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے چلی گئی. لیکن اسما ایک بات کا خیال رکھنا, جب میرے بچے میں میرے گھر میں آئے تو میرے مرنے کی ہرگز اطلاع نہ دینا. سب سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا. ننھے ننھے بچے قبر کے اوپر لپٹے ہوئے دعا کر رہے تھے. اتنے میں آواز آئی ہے میرے نواسو واپس چلے جاؤ. ارے جس کے لیے تم دعا کر رہے ہو دنیا کے اندر نہیں ہے. حسنین گھر کے اندر آئے, اپنے امامے کو رکھا. یہ بتاؤ اسما میری ماں کہاں ہے؟ کہا تمہاری ماں حجرے کے اندر آرام کر رہی ہے. ننھے ننھے بچے حجرے کے اندر داخل ہوئے. جیسے داخل ہونا چاہتے آواز دی پہلے کھانا کھا لو. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم بغیر ماں کے نہیں کھایا کرتے تھے. ارے جس چیز کو تم چھپا رہی ہو اسما ہم امام ہے. میرے نانا نے مجھے پہلے بتا دیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ پایتی امام حسین کھڑے ہو گئے, سرہانے امام حسن کھڑے ہوئے ہیں. اے اماں آپ بولتی کیوں نہیں ہے؟ آپ کا حسن بلا رہا ہے. اے اماں آپ بولتی کیوں نہیں ہے؟ کوئی جواب نہ آیا. حسین نے آواز دی اماں آپ کا حسین بلا رہا ہے, آپ بولتی کیوں نہیں ہے؟ وقت گزر گیا میرے عزیزو, رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے. علی جیسا صابر غسل دے رہا تھا. غسل دیتے دیتے علی نے ایک چیخ ماری ہے. اسی لیے حدیث کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں, اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں دنیا سے چلا گیا اس کے یہاں پرسے میں ضرور جایا کرو. اس لیے کہ جو بات اس دن کی ہوتی ہے وہ سیوم اور 40ویں کی نہیں ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا
کہ جب کوئی قریبی آتا ہے تو آدمی گلے کے اندر باہیں ڈال کے روتا ہے. میری نگاہوں کے پڑھے ہوئے فقرے ہیں سوائے بنی ہاشم کے اور چند مولا علی کے چاہنے والوں کے کوئی علی کو پرسہ دینے کے لیے بھی نہیں آیا. انہیں مسلمان کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ مولا علی نے ایک کنیز رہتی تھی جس کنیز کا نام سلمہ تھا. سلمہ نام کی کنیزیں آپ کو بہت ملیں گے. جاؤ میرا ایک چاہنے والا نہیں آیا, جا کے اسے اطلاع دے دو. مولا کون؟ کہا سلمان نہیں آئے ہیں, جا کے اطلاع دے دو. سلمہ یہ کہتی ہے میں دوڑی ہوئی گئی. جانے کے بعد سلمان کے دروازے کو دق الباب کیا, دروازہ کھولا. سلمان نے ایک مرتبہ پوچھا, نہ چہرے کے اوپر حساسیت نہ بشاشیت, یہ کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں, فاطمہ دنیا سے چلی گئی ہے. اللہ اکبر. سلمان ننگے پیر دوڑتے ہوئے علی کے دروازے کے اوپر پہنچے. جیسے مولا علی نے سلمان کو دیکھا ایک مرتبہ گلے کے اندر باہر تھا. اے سلمان جانتے ہو ہم نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میرے مولا نے کہا تم اس دواجی زندگی کے بعد جب پہلی مرتبہ سیدہ میرے گھر کے اوپر آ رہی تھی سلمان فضائل تم بیان کر رہے تھے. اے سلمان فاطمہ کے فضائل تم بیان کر رہے تھے. اے سلمان لوگوں نے جناب سیدہ کو مار ڈالا. عزیزان گرامی بس پوری روایت نہیں, 2-3 جملے سن لیجئے مجلس تمام. علی نے جنازے کو اٹھایا. رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا. بقی کی طرف چلے, ایک پتھر کو ہٹایا, 2 ہاتھ نمودار ہوئے. یا علی لاؤ میری امانت کو مجھے دے دو, یا علی لاؤ میری امانت کو مجھے دے دو. جناب سیدہ کو مولا کائنات نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد علی چند قدم چلے تھے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے فقرے جو ایام فاطمہ میں پڑھا کرتے تھے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ علی جب چلے تھے چند قدم, فاطمہ یاد آ گئی. قبر مطہر کی طرف دیکھا, کمر کے اوپر ہاتھ رکھا. عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا, اے فاطمہ تمہارے جانے کے بعد اب علی کا کوئی سہارا نہیں رہا. فاطمہ علی کی کمر ٹوٹ گئی ہے. فاطمہ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی ماں کی شہادت کے بعد بالکل خاموش ہے, ایک لفظ نہیں بولتی. کافی دن گزر گئے. ماں کی کنیز فضہ کو بلایا. اے ماں کی کنیز فضہ, آج جب میرے بابا میرے گھر میں آئے تو میرے بابا سے کہہ دینا زینب کو ماں بہت یاد آ رہی ہے. زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے. جیسے یہ جملے سنے فضہ انتظار کر رہی تھی. مولا کائنات نے قدم رکھا, جیسے آہٹ محسوس کی, دوڑی ہوئی گئی. یا علی آج آپ کی بیٹی نے کلام کیا ہے, بتاؤ فضہ میری بیٹی نے کیا کہا ہے؟ کہ آپ کی بیٹی نے کہا مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے. زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے. بس مجلس تمام میرے عزیزوں جیسے یہ جملے سننے تھے ایک مرتبہ آپ کے علی نے سر کو جھکایا. جھکانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سر کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد آواز دی, فضہ جا کے میری بیٹی سے کہو تمہارا بابا ضرور لے کے چلے گا لیکن ابھی نہیں, ذرا سورج غروب ہو جانے دو, دن ڈھل جانے دو, اس لیے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے میری بیٹی دل کے اجالے میں باہر نکلے. اللہ اللہ فریاد قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ یا علی آپ کی حیات طیبہ ہے, آپ کو یہ گوارا نہیں ہے میری بیٹی دل کے اجالے میں باہر نکلے. ارے ایک وقت زمانہ آئے گا یہی شام و کوفہ کا بازار ہوگا, منادی ندا دے رہا ہوگا یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, تماشا دیکھنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارا و محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما, شرکائے مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما, ہم میں جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما, جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما, جو لوگ روزی حاصل کریں ان کی روزی میں اور وسعت عطا فرما, جو ہمارے بچے امتحانات دے رہے ہیں امتحانات دے چکے ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما. ہم انسان ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں, بہرحال ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاج.